السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید آگے بڑھتے ہیں حروف تہجی مخارج الحروف میں، لیکن اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ دوبارہ سے غور سے دھیان سے سنیے۔ اعوذ اعوذ۔ اب یہاں پر ذو، کل میں نے آپ کو بتائی تھی یہ چیز کہ ذال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے مخرج کے ساتھ۔ اس کا مخرج بھی آپ کو کلیئر ہے کہ زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی سائیڈ سے سرے پہ رکھنا ہے، پھر آواز نکالنی ہے، سا بھی اور ذال بھی۔ اعوذ ذال ہے تو فوراً آپ کی مخرج پہ زبان لگنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجیم رو جیسے ہی آئے گا تو آپ کی زبان کی نوک کی پشت جو ہے وہ لگے گی سامنے والے چار دانتوں کے مسوڑوں سے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن رحمن، ہا کا مخرج ہے۔ آپ نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اس میں آپ سب کی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ ہا کا مخرج میں نے بہت اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ آپ نے کس طرح اس کو کلیئر کرنا ہے۔ ہا والی آواز نکال کے یہ آواز کی بہت زیادہ نکالنے کی پریکٹس کیجئے، آپ کے حلق سے نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے لیسن پڑھ لیا تھا سین تک، آج ہم دیکھتے ہیں شین کو۔ شین کا مخرج درمیان زبان کو درمیان تالو سے لگا کر، اب غور کرنا ہے، اس کا بھی وہی مخرج ہے جو جیم کا تھا۔ جیم میں بھی یہی تھا نا کہ زبان کے درمیان کو درمیان تالو سے لگانا ہے، بالکل ویسے ہی شین شین، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ 3 حرفی ہے، دھیان دیجئے، شین یا اور نون، اور اوپر آ رہی ہے مد، تو آپ اس کو تھوڑا لمبا کریں گے لیکن ناک میں آواز نہیں لے کر جانی۔ شین صاد۔ اب اس میں صاد کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے۔ دھیان سے سنیں، کیا آپ نے یہ مخرج پہلے پڑھا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے ایسا کچھ پہلے بھی پڑھا تھا؟ بالکل پڑھا تھا۔ کس کی آواز تھی؟ زا کی۔ زا سیٹی والی آواز تھی اور باریک تھی، لیکن صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے لیکن سیٹی والی ہوتی ہے۔ صاد، ٹھیک ہے، صاد۔ اب یہاں پر دیکھیں، زا، سین اور صاد، یہ 3 ورڈز ہیں جن کا سیم مخرج ہے، بھولنا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ 3 لفظ ہیں، زا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ تینوں سیٹی والی آوازیں ہیں لیکن زا اور سین باریک سیٹی
اور صاد موٹی سیٹی. اب تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ موٹی سیٹی کیسے ہوتی ہے اور باریک سیٹی کیسے ہوتی ہے؟ موٹی سیٹی میں آواز سین کی آتی ہے، یہ آواز آتی ہے، جبکہ صاد موٹی سیٹی میں یہ آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، سین میں یہ آواز اور صاد میں. تو آپ کو خود فرق نظر آ رہا ہوگا، سمجھ آ رہا ہے فرق کس چیز کا؟ تو یہ آپ نے موٹی سیٹی والی آواز نکالنی ہے، صاد. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے زاد. زاد، اس کو زاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور داد بھی پڑھ سکتے ہیں. داد. اب یہاں پہ اس کا مخرج کیا ہوتا ہے کہ زبان کی دائیں اور بائیں کروٹ کو اوپر کی دائیں اور بائیں جانب کی ساری داڑھوں کی جڑ سے لگا کر اور پھر درمیان زبان کو درمیان تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے. دھیان سے سنیں، زبان کی دائیں اور بائیں کروٹ سائیڈ جو ہوتی ہے نا زبان کی، کیا ہوتا ہے؟ اوپر کے دائیں اور بائیں جانب کی ساری داڑھوں کی جڑ سے لگتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر درمیان زبان جو ہے وہ درمیان تالو کی طرف بلند ہوتے ہوئے موٹی آواز نکلے گی، زاد. اس کو آپ نے جو ہے نا بہت دھیان سے ادا کرنا ہے. دیکھیں اس میں آپ کی زبان کی نوک کا کوئی کنارہ بھی کسی چیز سے ٹچ نہیں ہوگا، بس آپ نے زبان کی کروٹوں کو اوپر کی داڑھوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دونوں سائیڈ سے ہوں، ایک سائیڈ سے بھی اگر ہوتی ہے نا زبان کی کروٹ کی ایک سائیڈ سے بھی ہوتی ہے تب بھی آپ کا مخرج ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے تو. اب اس کا مخرج وہی ہے جو تا کا ہے. تا کا مخرج کیا تھا کہ زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے. تو کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے. لیکن تو میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے جس کی وجہ سے موٹی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے خو میں پڑھا تھا نا کہ زبان کے پچھلا حصہ بلند ہوتا ہے اور موٹی آواز آتی ہے، بالکل اسی طرح تو کا پچھلا حصہ موٹا اور کیا ہوتا ہے؟ موٹی آواز آتی ہے. اب ہم نے جب خو کو کیا تھا تو میں نے آپ سے ایک باکس بنوایا تھا جس میں موٹے حروف لکھنے تھے ہم نے. ٹھیک ہے، خو کے بعد آج ہم نے پڑھا صاد، اس کو بھی موٹی حروف والے باکس میں لکھ لیجئے، اور زاد اس کو بھی موٹی حروف والے باکس میں لکھ لیجئے، اور تو کو بھی. ٹھیک ہے، یہ 5 حروف ہمارے ہو گئے موٹے. اب تو اس کو تو نہیں پڑھیں گے، تو غلط ہے، تو پڑھنا ہے تو. اور اس میں ہونٹوں کو گول ہونے سے بھی بچانا ہے. موٹے حروف کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول ہونے سے بھی بچایا جاتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اب ہم شروع سے ریوائز کرتے ہیں. الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را ز سین شین صاد زاد تو. ٹھیک ہے، تو 2 حرفی ہے، صاد زاد یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ 3 حرفی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خصوصی آپ خیال کیا کیجئے کہ 2 حرفی کو زیادہ لمبا نہیں کرنا اور 3 حرفی کو لمبا کرنا ہے آپ نے.